کوئی شخص سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو کی مکمل آپ نے کہا کہ سادگی سے تو بالکل سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جیسے اذان کی بات کی آپ نے کہ وہ کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، اس کے لیے وہ 6 کتابیں احادیث کی اور تمام سنت کوئی عام مسلمان یاد نہیں کر سکتا، اس کو پھر ایک عالم کی طرف جانا پڑے گا. تو تکمیل کے لیے ایک اچھے مسلمان، مکمل مسلمان کے لیے لامحالہ ایک عام انسان کو عالم کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، جس میں کہ پھر دکاندار علماء کی دکانداری پھر وہاں پر چل پڑتی ہے. یہ پرانی باتیں، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. ہاں یہ تو دکانیں بند ہو چکی ہیں. ہاں اب آ جائیں آپ اس طرف. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جائیں؟ میں ہی پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں سارے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے یہ جا کے پوچھو کہ ٹیکسٹ بکس کیا کہہ رہی ہیں، مجھے دکھاؤ، اپنا ترجمہ دکھا دو. اگر ان کو عربی نہیں نہ آتی عوام کو تو اپنے بڑے علماء کا، یعنی تقی عثمانی صاحب یہ جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ قرآن کا اشرف تھانوی سے بہتر ہے؟ کیا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ احمد صاحب ریلوی سے بہتر ہے؟ کبھی کوئی جرت نہیں کر سکتا. اپنے بڑوں کے ترجمے دکھاؤ اور بتاؤ جو انہوں نے ترجمہ کیا قرآن کا اور سنت کا، حدیث کا، اور تم کیا بات کر رہے ہو. ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں، یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ان سے جا کے رائے کی بجائے آپ ان کی کتابیں کھلوا لینا، جو گالیاں مجھے دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دینا شروع کر دیں گے. اصل جھگڑا یہ ہے. یہ علماء یہود کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نا تو وہ صرف بوجھ ہی اٹھا سکتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. علماء یہود کو پتا تھا یہ آخری پیغمبر وہی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں کا بھی ڈینائل کیا. تو اللہ نے فرمایا تم تو گدھوں کی مثال ہو، جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا، تم نے کتابوں کا خالی بوجھ اٹھایا. انہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر. تو ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا ادھر ہی آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات میں کہتا ہوں ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا اس پہ رلائے نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں. ہاں جی. اچھا عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے زندگی میں؟ عقیدہ یعنی آپ عقیدہ توحید. ہاں جی، آپ اپنے لیکچر میں بتاتے ہیں نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کی کتنی اہمیت؟ جی عقیدے کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسی کی پھر کرولری ہے ختم نبوت اور باقی ساری چیزیں، اور عقیدہ رسالت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی ساری اس کی کرولریز ہیں. یعنی عقیدہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کی ذات سے متعلق، تو پھر جتنی چیزیں اللہ کی ساری کوالٹیز اس میں شامل ہیں. پھر جو فرشتوں پہ ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اس میں شامل ہے. کتابوں پر ایمان وہ توحید میں بھی داخل ہے، اور عقیدہ رسالت والا اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر جب ہم نے کسی کو مانا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اوکے. اچھا اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا مطلوب جو ہے وہ ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہے یا ایک اچھے عقیدے والا انسان پروڈیوس کرنا ہے؟ جی اچھے عقیدے والا انسان. جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے سٹورز میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا. چیک ہے نا گاڈ کا. دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی، ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلا قرآن میں ہے کہ آپ 1 دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں لا سکتے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا، پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جوڈیشری تو کہ وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں گا. ہاں تو یاد رکھیے گا چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک، خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے وہ. لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کسی بھی عقیدے سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں. تو وہ ایک بغیر عقیدے کے ایک انسان کا اچھا ہونا اور عقیدے کے ساتھ اچھا ہونا، اس میں سے اسلام کا مطلب نظر کیا ہے؟ یہ آپ کا تو موقف ہے نا کہ وہ عقیدے کے بغیر ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ عقیدے کے ساتھ ہے. مجھے دنیا میں ایک مورل لا بتائیں جو انسانوں نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے مورل لاز ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. ایون آپ کی ٹرمنالوجیز جو یوز کر رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری ریلیجیس کتابوں کی ٹرمنالوجیز ہیں. سوڈومی یعنی جو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، یہ سدوم بستی تھی، اس سے سوڈومی بنا. تو یہ کیا تعارف ہے؟ تورات کھولیں، قرآن کھولیں، لوط علیہ السلام کی وہ بستی کا نام تھا جہاں پہ مرد مرد سے بدفعلی کرتے تھے. یہ ٹرم آ گئی سوڈومی. تو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو بڑی ایک تھوڑی سخت بھی مثال ہو جائے گی شاید کیمرے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مورل لاز ہیں نا آپ انہیں ڈیپ ڈگ کریں نا وہ ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. انسانوں نے صرف ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے آپ مورل لاز جتنے بتائیں یہ ڈیپ ڈگ کریں. انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے جو کچھ سیکھا ہے نا مذہب نے آپ کو پہلے دن وہ ساری چیزیں بتائی تھی، لیکن یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا. میں یعنی کہ ماڈرن ڈیموکریسی کو جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہ ہو، حلال کے اندر اندر کثرت رائے سے ہو، اس کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے ڈیسیژن واپس لیے ہیں میجارٹی صحابہ کی رائے دیکھتے ہوئے کہ یار زیادہ کا یہ موقف ہے، اگرچہ بعض اوقات اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن آپ ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ڈیموکریسی کو جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، جہاں حلال کا فیصلہ آپ کثرت رائے سے کریں، اسے خلافت راشدہ کی اسلامک گورنمنٹ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. یہی تھا. اب انسان نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا کہ ملوکیت غلط ہے. امپائرز کے خلاف اعلان حق کس نے بلند کیا؟
میرے بھائی اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی ہمارے نبی نے جو اسے ایپیکس پہ پہنچایا، آپ علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین تھا وہ رعایا پہ فرض ہوتا تھا، اگر رعایا وہ دین نہ اڈاپٹ کرے وہ قتل ہو جاتی تھی، یہی تھا نا؟ ون کنگ ون ریجن ون آرمی. ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیے یہ کرسچینٹی کیا تبلیغ سے پھیلی ہے؟ یہ ایک کانسٹنٹائن ٹو جو ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، وہ اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، پوری رعایا کرسچن ہوگی. قسطنطنیہ اسی کے نام پہ وہ سٹی ہے. اچھا اسلام نے، یعنی نبی الاسلام کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، یہ دور جدید کا خالق ہے، یہ جس نے کہا کہ رعایا کا دین بھی الگ ہو سکتا ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے عقائد بھی رکھیں گے، سب کچھ رکھیں گے. اسلام نے اجازت دی. یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی سیدنا عمر نے فتح کرنے کے بعد ڈکلیئر کیا، ورنہ کرسچنز تو وہاں گھسنے نہیں دیتے تھے جیوز کو. ٹھیک ہے، تو اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کو تلوار کے زور پہ اسلام نے حاصل کیا. ہمیں یہ کوئی یار نہیں ہے یہ بات کہنے میں. ظاہر ہے جب بدماش کو کھاڑنا ہوگا تو طارق جمیل صاحب یا گاندھی صاحب کی باتیں نہیں وہ سنے گا، یا تو انجینئر صاحب کا اگریسو سٹائل ہوگا جو بجلی مار دے گا، یا پھر آپ کو ہاتھ میں اسلحہ اٹھانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام نے اٹھایا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انہوں نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل کرنے کے لیے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا. اور آج دیکھ لیں ختم ہو گیا نا. نبی اسلام کی پیشگوئی تھی بخاری مسلم میں کہ رومنز اکھاڑے جائیں گے، پھر قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگا، کوئی ایمپرر نہیں ہوگا، پرشین اکھاڑے جائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کنٹریز ہیں ختم ہوگی ساری کی ساری. اچھا سویلائزیشنز جب قائم ہونا سٹارٹ ہوئی اور ایک سے زیادہ خاندانوں اور قبیلوں نے ایک جگہ پر رہنا شروع کیا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں جو مورالٹی کے اصول آج ہم اپنائے ہوئے ہیں یہ وہ بقائے باہمی کے اصول ہیں جو لوگوں نے اکٹھے رہنے کے بعد سیکھے کہ اگر میں اس کی دولت چھینوں گا، اس کو تھپڑ ماروں گا تو یہ بھی پھر مجھے مارنے آئیں گے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیا اس انٹرپریٹیشن کو جو بہت سے ہسٹورین کرتے ہیں کہ ہم نے مورل لاز سویلائزیشن میں اس وقت لیا جب ہم نے اکٹھے رہنا شروع کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا نا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. قرآن میں ہے کہ چند انبیاء کا ذکر آپ سے کیا، اکثر کا نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں وہ جو قبائل اکٹھے ہو کے رہتے تھے ان میں پیغمبر بھی آتے تھے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ پرشینس، رومنس، آپ ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اس وقت کی نون ہسٹری پتا ہے نا جب یہ ایک سویلائزیشن بن گئے. جب تحریر آئی تب ہمیں پتا، اس سے پیچھے اس سے پہلے تو نہیں پتا. ہاں یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیکھتے تھے، اخلاقی حص ہمارے اندر، ہماری جبلت میں، انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وہ اپنے لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اگرچہ دوسروں کو دھوکہ دے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بدماش قسم کے اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسے ہی ہو، تو وہ کہیں گے جی وہ فل ٹائم نقاب کرتی ہو، وہ اس طرح کی ہو، یعنی اس کی بھی عزت نہیں مری ہوئی. ہاں یہ اس نے صرف اپنا ٹائم پاس کے لیے معاملہ رکھا ہوا ہے. بیوی وہ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے، یہ عورتیں کا بیوی بننے کے قابل ہے. تو یہ چیزیں ہماری حص میں ہے. میں کہتا ہوں پیغمبروں سے بھی پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اکاؤنٹیبل ہیں وہ اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. چاہے نبیوں کی دعوت نہ پہنچے تب بھی اس اخلاقی حص کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو عین ممکن ہے آپ اگر اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تب بھی میں اس کو گاڈ اورینٹڈ سمجھتا ہوں. خدا نے رکھی میرے اندر. ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کی گئی. جی جی وہ ہر انسان کو کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ اکثر علماء سے اور آپ جیسے لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ مختلف فرقے جو ہیں مسلمانوں میں تفریق کا باعث ہے. اچھا اگر یہ مختلف فرقے اپنے مختلف عقائد کے ساتھ پیسفلی رہتے رہیں تو کیا یہ قبول صورت ہے یا ان کو کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر آنا چاہیے؟ آپ کا موقف کیا؟ میرا موقف یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ سکتے سوائے اس کے کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں. دیکھیں پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے نا پھر جو ان کے فالوورز ہیں نا ان کا تو عقیدہ ایک ہوگا، کیونکہ پیغمبر سے اختلاف